اسپانسرز کا بہت شکریہ، اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز ان اسپانسرز کو ضرور تعاون دیا کیجیے گا، انہی کے توسط سے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک، آئیے صاحب، ایک ملاقات ایوری ٹیوزڈے کو ہم آپ کی ملاقات کروایا کرتے ہوتے ہیں. ونڈرفل پرسن، فائن مین، جناب تنویر سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تنویر سلطان صاحب گیونگ ہینڈ میں انٹرپرینیور بھی ہیں. آپ بہت بڑے بقول شازیہ جی کے دیالو بھی ہیں، یعنی آپ بہترین کاموں میں اپنا پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں. پولیٹیکلی قریب رہنے میں کوئی چیز قیاس آرائی پہ بات نہیں کرتے، اپنے مطالعے سے ہی ہر چیز کا موازنہ کرتے ہیں. دیٹ از اینڈ آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ ایز ہی سٹنگ ان فرنٹ آف می. آئی پرومس کہ آپ ایک دفعہ اوپن مائنڈ کے ساتھ ان کی بات سنیں. اٹس ڈیفینیٹلی کنونسنگ. جناب تنویر سلطان صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عارف بھائی، تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو اگین. سر کمال ہو گیا اس ملک میں، کل کا دن تو بڑا ہی اسپیشل تھا، اور یہ آج نہیں، آج سے 3 مہینے پہلے سے معاملہ چلتا چلا جا رہا تھا. 26ویں آئینی ترمیم، آئینی ترامیم کا ہم تذکرہ بارہا سن رہے تھے. پھر ہم نے یہ سننا شروع کیا کہ ہر طور پہ یہ آئینی ترامیم 25 اکتوبر سے پہلے ایکسیپٹ کروا لی جائیں گی. دی ٹرائیڈ دیور لیول بیسٹ، مگر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ دے کوڈ ناٹ اچیو دا نمبر. 2/3 اکثریت نہ مل سکی تو منہ کی کھانی پڑی. اس دن بھی رات کو 11:30 بجے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے مختلف لوگ ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کر کے ان کو لے کے آئے، اور ایک دلہا کی طرح مولانا صاحب داخل ہوتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اگین اٹ واز انسکسیسفل. اس کے بعد پاکستان کی جو حکمران جماعت ہے ان تمام کو آنا پڑا اقوام متحدہ کی کانفرنس میں امریکہ، حالانکہ وہ ایمرجنسی میں آنا تھا اور اس کے بنا چارہ بھی کوئی نہیں تھا. اٹ واز ویری امپورٹنٹ ملاقات یونائٹڈ نیشنز میں، مگر تبھی یہ اندیا مل گیا تھا کہ آ کے بس ہم ہر طور پہ کروا لیں گے، 25 سے پہلے ہی منظور کروا لی جائیں گی. خیر، اس کے بعد ملک میں شنگھائی کانفرنس شروع ہو جاتی ہے، جس کا تمام کے تمام پاکستان کے ٹیلی ویژنز، ریڈیوز جو تھے وہ اس شنگھائی کانفرنس کا تذکرہ کر رہے تھے. دلہن کی طرح سجا ہوا اسلام آباد دکھایا جا رہا تھا، ہر انسان اپنی اپنی کاوش میں لگا ہوا تھا. اور جناب شنگھائی کانفرنس ختم ہونے کا دیر ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا، آپ امیجن کریں کہ میں نے یہ امریکہ میں جب امریکہ ڈیفالٹ پہ جانے کا ہوتا ہے تو تب یا راتوں کو میٹنگز چلتی دیکھی ہیں. اس کے بعد میں نے پاکستان میں سنی کہ رات کو 11 بجے تک سینیٹرز کی اکثریت سے قبول کروایا گیا، منظور کروایا گیا. اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بیٹھتا ہے، اور صبح 5 بجے تک یہ اجلاس بیٹھ کے الٹیمیٹلی آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں، اور صبح دفتر کھلتے ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پہ سائن بھی کر دیتے ہیں. بہت مبارک ہو پاکستان کی کمیونٹی کو. جناب یحییٰ آفریدی صاحب پشاور سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، 3 ججز کے نام دیے گئے، اور 3rd پوزیشن کے اوپر یحییٰ آفریدی کو یہ پوزیشن سونپ دی گئی. اب میں نے آپ کے ساتھ تمام کا تمام ذکر کر دیا. میرے ساتھ تشریف فرمائیں جناب تنویر سلطان صاحب، وہی اس کے بارے میں بات کریں گے. تنویر سلطان صاحب، اٹس ویری اسٹرینج، یعنی شنگھائی کانفرنس ختم ہوتے اگلے دن جب یہ ہوتا ہے تو راتوں رات میں، یعنی ودن 8 hours میں دے گاٹ تھنگز ایکسیپٹیڈ. اور اس کے بعد جو 2 بیانات آئے ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان کا کالے سانپ کے دانتوں کا ذکر آیا ہے، اور فیصل واوڈا کا آیا. انہوں نے کہا ابھی تو ڈگی میں بہت سارے پرندے بند تھے. کیا فرمائیں گے؟ اٹس اے ویری انفارچونیٹ سچویشن جی. میں یہاں پہ تھوڑی سی آپ نے جو تمہید اس کی ساری باندھی، ڈیفینیٹلی ڈیڈ لائن تھی اور اس نے ہونا ہی تھا ان ون فارم اور دی ادر. کیسے ہونا تھا یہ بھی ایک پروجیکشن تو بڑی واضح تھی، کس فارم میں ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ ان جنرل اینڈ ان پرٹیکولر پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک اور باب ہے. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں جسٹس منیر والا، پرانے ماضی میں چلے جائیں. پھر ضیاء الحق صاحب کے وقت 8th امینڈمنٹ آئی تھی جس میں سارا انہوں نے لیجیٹمائز کرایا تھا اپنا سارا، اور اس کے بعد بیچ میں بھی ترامیم آتی رہی، لیکن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنی بلیٹنٹ کانسٹیٹیوشنل، اب میں وہ الفاظ جو استعمال کرنے چاہیے میرا خیال ہے آپ کے فورم کو اور تہذیب کو دیکھتے ہوئے میں مجبور ہوں کہ وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا. اسی پارلیمنٹ کے تقدس کی یہ بات کرتے ہیں جی، اسی پارلیمنٹ کی.
فنڈامنٹل چیز تو کوئی بھی آئینی ترمیم آتی ہے، ٹیبل کی جاتی ہے، ڈیلیبریشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے، پھر کیا جاتا ہے. And it takes day, 2 days, week. آج تک ایک کنفیوژن رہی کہ اس کی اوریجنل مسودہ کس کے پاس ہے جی. What a shame جی, what a shame. And being projected and pleaded by the parliamentarians جی. پھر یہ کیوں وہ بات کرتے ہیں آمریت اور جمہوریت اور یہ ساری چیزیں اور آئین مقدس ہے، پارلیمنٹ مقدس ہے، کیوں یہ باتیں کرتے ہیں جی؟ یہ پارلیمنٹیرینس ہی ہیں نا جی، بھلے یہ ٹول ہوئے ہوں کسی کے ہاتھ. آل دیز آر پارلیمنٹیرینس جنہوں نے کرایا ہے. اس سے تو کوئی ڈینائل نہیں ہے نا. کیوں کرایا، کیسے کرایا، اس کے میکینکس میں ہم چلے جاتے ہیں. لیکن آپ ذرا برڈ آئی ویو سے دیکھیے، جب آج ہم حال میں وہ بات کر رہے ہیں جو کل جب ہم ڈسکس کریں گے ماضی ہوگا. اس کو شاید ہم بھول چکے ہوں گے یا کہیں نہ کہیں اور ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس اس کو کرتے تھے تو اسی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جب ماضی میں کہتے ہیں فلاں عامر کی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، تاریخ کی بات کرتے ہیں، پھر معافیاں مانگتے ہیں، کسی کو لٹکا دیا گیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو غلط طریقے سے اس پہ مثال کے طور پہ یہ موقع اور وقت ہوتے ہیں ماضی سے سیکھنے کی اور اپنی درستی کرنے کی. جی آج آپ نے دوبارہ آپ دیکھ لیجئے اور یہ انہی کے گلے آئے گی جی. ماضی میں بھی 8th amendment ساری پھر وہ کھوئی تھی نا جی. وہ کہتے تھے آئین کو اس کو اوریجنل شکل میں 73 and all that. I don't have to go into that detail. میں تو اس سبجیکٹ کا اتنا عبور نہیں ہے مجھے اس پہ، لیکن میں ایز اے پاکستانی حیثیت اگر اپنی یادداشت سے کام لوں تو یہ سب کچھ ہوتا رہا نا. تو آج ایک اور مائل سٹون ہوا اسی ڈائریکشن میں. اب یہ کیا کہیں گے جب ماضی میں ڈسکس کریں گے، ساری باتیں آپ کریں گے ان پارلیمنٹیرینز کو ہم بھول جائیں گے. اگر ہاؤس کا تقدس اس دن ٹوٹ گیا تھا جی، برا نہ محسوس کریں اسپیکر صاحب، جس دن حوالدار اور صوبیدار میجروں نے جا کے ریڈ کیا تھا اور اٹھا کے لے گئے تھے ان کے یہاں سے. اس ادارے کا ایک اپنا تقدس ہے، اس کے ایک اپنے سارجنٹ رام ہے، اس کی ایک اپنی فورس ہے. کہاں تھی؟ اس کے بعد ریئیکشن کیا ہوا؟ میں کوئی انسٹیگیٹ نہیں کر رہا، لیکن آئین کے اگر یار پارلیمنٹ کے تقدس کی بات کرتے ہیں تو کہاں تھے یہ لوگ اور کہاں پہ آ جائیں یہ لوگ؟ لیو اسائڈ اپوزیشن پین سے جس طریقے سے ان کو ایسکارٹڈ طریقے سے، اس سے زیادہ مہذب میں استعمال نہیں اور کوئی الفاظ کر سکتا جی، جس طریقے سے ان کو ایسکارٹ کر کے لایا گیا جی. دس از دا لیول آف کانفیڈنس ان دیئر اون فیلو ممبرز جی امنگسٹ دیم. تو اس کے بعد ہم پھر کس کی بات کریں، پھر کس کو گلا دیں اور کس سے شکوہ کریں جی. سو کس آئین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، کس ہمارے جو ادارہ ہے اس کی تقدس کی بات کرتے ہیں، یعنی اس تقدس کو برقرار رکھنے والے ہی اس کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے. آپ نے لفظ استعمال کیا ٹول. کل محمد علی کرد بہت زبردست لائر ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے لفظ استعمال کیا سہولت کار. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ سہولت کار کی ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ لفظ سہولت کار استعمال کیا جاتا ہے ٹیررسٹ کے لیے جو چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. سو اس وقت ہمارے پولیٹیشنز دے آر ٹولز اینڈ دے آر سہولت کار. آپ نے ایک اور چیز بھی ابھی فرمائی کہ کسی کے پاس بھی ایکچوئل مسودہ نہیں، کہاں مسودہ تیار ہوا اس پہ بھی کیا سرائیاں، مگر جو اس کا تقدس کی بات کرتے ہیں انہوں نے اس کے تقدس کو پامال کیا، ان کو خود نہیں پتا کہ اصل میں امپلیمنٹیشنز آئی کہاں سے تھی. یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک اور بھی گزارش کروں گا جی کہ اس کو اب یہ تو میں نے ایک آپ کو ماحول اور حالات کے تحت بات کی اور لوگوں کو یاد کرایا کہ یاد رکھیے گا جی یہ دن جب یہ ابھی تو حال ہے نا جی، جب یہ ماضی بن جائے گا اور جب اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس وقت یہ آج کی سچویشن یاد رکھیے گا جی کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کون تھے اور اس کے کسٹوڈین جنہوں نے ایگزیکیوشن کی ہے وہ کون ہے. یہ تفریق ضرور رکھیے گا جی ذہن میں. اب آ جائیے جی یہاں پہ ایک اب بات کرتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کرا لیا سب کچھ اور کچھ ہے نہیں جی، بہت کچھ اس میں اچیو کیا. وہ جو اوریجنل مسودہ تھا اصل تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن یا کلازز جو ڈیلیبریشن میں آئی ہیں ان سے جو ایکسٹریکٹ نکلے ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں اور یہ ہوا ہے تو یہ اسے بہت کم ہے. اور یہ بہت بڑا کمال ہے اپوزیشن کا کہ دے پش تھنگس. چلیں فضل الرحمان صاحب آ گئے ان کی اس میں جو ڈائلیوٹ مطلب لٹرلی جو تھا کہ سویلین کا ٹرائل انٹو ملٹری کورٹس، ایک علیحدہ پوری سپریم کورٹ ایک اور بنے گی جو جوڈیشل ان کو نکلوا دیا کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو جو ڈیل کرے گی. آپ امیجن کیجئے کہ اگر لٹرل وہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا.
تو اس طریقے سے دیکھا جائے، اب میں ایک آبجیکٹیولی ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ڈائلیوٹ بھی ہوا ہے اس اپنی اوریجنل فارم سے، اور یہ جو ڈائلیوٹ ہوا ہے اس میں ڈائلیوٹ ہونے میں اپوزیشن کے پریشر کا ایک بہت بڑا رول تھا. تو یہ تو ہو گئی ایک سچویشن ایز اٹ از جی. اب یہ ہے کہ کیا ایک بہت بڑا سوال آتا ہے کہ کیا حکومت یا یہ سب کچھ جو کرانے والے ہیں کین دے کیری اٹ، کین دس بی ڈائجسٹڈ، یہ نظام اس کو ہضم کر سکے گا؟ ابھی از یٹ ٹو بی سین. اور سب سے بڑا اس پہ اگر انہی کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے جی. ابھی پارلیمنٹ کو میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا جی، ابھی ایک منٹ، یہ جو سب سے بڑی اس کو اگر آپ ایک اینگل سے دیکھیں کہ کس کا رائٹ انکروچ ہوا ہے، تو اس میں جو جوڈیشری کی اٹانومی تھی وہ کمپرومائز ہوئی ہے. اگر آپ نیٹ دیکھا جائے تو جج مثال کے طور پہ لٹرل ورڈ آل سے کہ اب یہ جو کمیشن ہے ان جج صاحبان کی ACR یہ لکھیں گے، انہوں نے قانون کی کارکردگی بھی دیکھی جائے گی، اینڈ دے ول ڈیٹرمن دا کمیٹی اور دا کمیشن دے آر گوئنگ ٹو ڈیٹرمن کہ ان کی پرفارمنس کیسے رہی. آپ ذرا تصور کیجئے اس کی امپلیمنٹیشن. تو ایک اٹسیلف سوال آ جاتا ہے جوڈیشری کے اوپر اور جو ہماری پیرا لیگل فورسز ہیں ان کے اوپر. آپ 2 منٹ کے لیے پارلیمنٹ کے پرویو سے ایک طرف آ جائیے جی. وہ تو اپنی جگہ پہ ان کی آبلیگیشن کیا اپوزیشن کرے گی، کیا گورنمنٹ کرے گی، جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جو ان کے پارٹ پہ اس کے متعلق ریزسٹنس آئے گی، خیر ریزسٹنس انہوں نے کیا کرنی ہے، اور اپوزیشن کوئی یا PTI ایک اپوزیشن ہے یا چند اور آپ دیکھ لیں، اگر وہ کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا آتا ہے. لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ اب بہت بڑا ایک رول ہے جو ہماری جوڈیشری کا، کہ جوڈیشری آج اس کو کیسے لیتی ہے. I see no reason کہ why should lawyers کا ایک گروپ وہ they will start their protest on 26. اچھا میں آ رہا ہوں جی. میں اسی کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو پیرالیگل فورسز اینڈ جوڈیشری اٹ سیلف، اس کا جو ایونچوئل افیکٹ ہی ہے، ایونچوئل افیکٹ ہی شارٹ ٹرم تو کسی نے اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی پرسنالٹی بیس کیا ہوگا اس کو، میں لانگ ٹرم بات کر رہا ہوں. میں نے گزارش کی نا جی کہ یہ کمیٹی کے لوگ اور یہ پارلیمنٹیرینز ان ججز کی ACR لکھیں گے اب in other words because they are going to determine how they performed. اور ان کی پرفارمنس کا جو کرائٹیریا ہے I don't have to speak much about it. آپ امیجن کیجئے اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کیجئے کہ کہاں پہ بات جا کے بیٹھے گی. تو میں اس کو توقع کرتا ہوں کہ جو پیرالیگل فورسز ہیں اور جوڈیشری اٹ سیلف they should say take cognizance of all this جی. ہمارے نزدیک تو پاکستان کی بات ہے، عدلیہ کا ایک تقدس ہے، بھلے اس میں کمپرومائزز ہوں. Now we are talking as an institution. تو اس انسٹیٹیوشن کے جو انسٹرومنٹس ہیں یا جس کے تحت، جس نظام کے تحت اس نے کام کرنا ہے، اگر وہی اتنا کمپرومائزڈ ہے تو وہ جج صاحبان اگر کرنا بھی چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ تو ٹوٹلی ان کی وش اور ول کے اوپر ہو جائے گی نا. یہ ممبر صاحبان کے جو کمیٹی کے اس کے ممبرز ہوں گے. تو اب آپ امیجن کیجئے کہ وہاں پہ کیا جوڑ توڑ اور توڑ پھوڑ ہوئے گی جی جب یہ اصل امپلیمنٹیشن میں آئے گی. ضروری تو نہیں کہ کل بھی یہی اسٹرکچر ہوگا. اور میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جی کہ دوبارہ گوئنگ بیک ٹو دا پارلیمنٹیرینز کہ یہ انہی کے سامنے آئے گا یہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا ہے. سر مجھے بے اختیار آج ایک بات یاد آئی. آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب اور فیصل وابدہ نے کوئی ایک بات کہی تھی جو کہ کہا گیا تھا کہ عدلیہ کی توہین کی گئی ہے. مصطفیٰ کمال نے معافی مانگ لی تھی، فیصل وابدہ نے معافی نہیں مانگی تھی. غیر مشروط معافی انہوں نے مانگی تھی مصطفیٰ کمال نے. مگر آج جو فیصل وابدہ نے جو یعنی عدلیہ کی توہین اس بات پہ ہو گئی تھی، مگر آج انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، آج تو یہ جج کی یعنی جو چیف جسٹس ہے اس کی کیا اوقات رہ گئی؟ اوقات تو اس کی کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے ایک لفظ فیصل وابدہ نے کل بھی اپنے انٹرویو میں جب میڈیا سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا تھا اور ابھی تو بہت سے لوگ ڈگی میں بند تھے اور یعنی ان دا پریشر اینی تھنگ کین بی ڈن، کروائی جا سکتی ہے. اور الٹیمیٹلی یہ جو چیف جسٹس ہے اس کی اوقات تو کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں دوبارہ میں یہ کہوں گا جی کہ یہ ان پارلیمنٹیرینز کو سوچنا چاہیے کہ امنگسٹ دیم ہی از سینیٹر ٹوڈے کہ امنگسٹ دیم جو یہ ایلیمنٹ ہے یہ اگر سمجھیں تو یہ ان کی انسلٹ ہے سینیٹرز کی، مطلب پارلیمنٹیرینز کی جی. وہ دوسرا ہاؤس ہے ایک مثال کے طور پہ. یہ جو سیاسی برادری ہے یہ ان کی انسلٹ ہے. They should think about it جی. یہ آج بے شک if they think they are on the right of their interest یا اپنی لیڈرشپ کے ان کا اس وقت پرپز حل ہو رہا ہے، لیکن لانگ ٹرم اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ انہی کے آگے آئے گا یہ سب کچھ. اور آیا ہے ان دا پاسٹ، آپ کر کے دیکھ لیجیے کہ جب انہوں نے وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے، مثال کے طور پہ اس ساری سچویشن میں اگر میں تو PMN تو کہوں گا، نون تو کہوں گا، میں میاں نواز شریف صاحب کہوں گا.
मियां नवाज शरीफ साहब का जो सोलो एक फुलक्रम ऑब्जेक्टिव था वो था किसी तरीके से काजी फायजी साहब रिटेन कर जाएं अपनी सीट. वन ऑफ द कंडीशन ही है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये था. दैट ही हैज लॉस्ट एंड एवरीथिंग सब्सिक्वेंट टू दैट इवन इज अ कॉम्प्रोमाइज फॉर हिम. हिसाब करके घर लगा के बैठ दे. और वो एक्सक्यूज मी, मैं मुकम्मल नहीं की अभी ये बात. और वो जो रिमेनिंग कॉम्प्रोमाइज है वो किसका पर्पस सर्व हो रहा है? तो आप नेट देख लें कि व्हाट इज द नेट गेन. सही सही. मेरे सर, आपने मियाँ साहब की आपने बात की ना, मतलब एक मुल्क में एक कानून एक यकसा है हर शख्स के लिए. बड़े फ़ख्र से कहा गया कि 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए 4 आज़ाद अरकान जो पीपल्स पार्टी के थे उनको तोड़ा गया, एक काफ के तोड़े गए, एक कोई और तोड़े गए. 6 वोट्स इन्होंने इस तरह से लिए. मगर दूसरी तरफ हमारे जनाब, यानी मुझे लगता है पाकिस्तान में किसी का भी ज़मीर नहीं जाग रहा. वो आपके स्पीकर अयाज सादिक साहब ने एक ख़त लिखा है और जिसमें मुस्लिम लीग का जिस शख्स ने वोट नहीं डाला इन तरामीम के लिए उसको मुनहरिफ रुकन करार दिया और उसको डी सीट करने के लिए कहा है. और ये लेटर भी नवाज शरीफ साहब ने लिखा है. तो दिस मीन यू वांट टू हैव सर्टेन रूल्स इन योर ओन पार्टी वेयर एज यू कैन बाय एनीबडी एल्स. अरबन, फिर मैं आपको लेके जाता हूँ जी. ये तो आप पर्टिकुलर इवेंट कह रही है ना जी, फिर आप उस तरफ जाते हैं तो फिर मैं आपको मिसाल दूँगा. मैं कहता हूँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एक अहमियत है दुनिया के ग्लोब के ऊपर. उसके कैपिटल से वाइल पाकिस्तान पेनल कोड इज़ एनफोर्स्ड, एक आइन बहाल हमारा हुआ है, उसकी एपेक्स कोर्ट से वाइल द कोर्ट इज़ इन सेशन, इफ़ एन एक्स प्राइम मिनिस्टर इज़ एबडक्टेड वाइल द कोर्ट इज़ इन सेशन फ्रॉम द कैपिटल, फिर आप मुझे बता दीजिए कि उस निज़ाम में कौन सा दस्तूर है या कौन सा असूल है या कौन सा कानून है. ये हुआ है ना. अब फिर बात आ जाएगी, फिर निशानदेही होगी कि इमरान खान के फेवर में जा रही है. भाई हुआ है ना ये. दिस इज वाज दैट द वे द कोर्ट वाज रेडेड, द कोर्ट वाज, एंड व्हाइल द कोर्ट वाज इन सेशन एंड द जज वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट जी, इन द कैपिटल, इन द एपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री जी. आपके सामने ये हुआ है ना जी. फिर किस ज़ाब्ते की हम बात कर रहे हैं? कोर्ट तो मुझे बेमानी साहब का रखता है. देखिए, कोर्ट की तो कोई आपके पाकिस्तान की अदालतों की क्या औकात है कि उन्होंने ये जो मुख्तलिफ सीटें थी उसके बारे में ऑर्डर आया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही, सो मैनी थिंग्स जो कोर्ट ने, अदालतों ने. तो आपकी अदालतों का मुकाम मैं इसी के लिए, थैंक यू वेरी मच, यू आर कंफर्मिंग व्हाट आई एम सेइंग. यही तो मैं आपको कह रहा हूँ. जब आप मुझसे ज़ाब्ते की बात करती हैं या कानून की बात करती हैं तो मैं आपके सामने, ये फिर मिसालें आपके सामने हैं ना जी. इसको आप फिर खुद देख के बता दीजिए कि किस ज़ाब्ते और किस कानून की हम बात कर रहे हैं जी. हमें आई कैन गिव यू न्यूमरस एग्जांपल्स, लेकिन मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा ऑलमोस्ट नेक्स्ट हाईएस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, वाइल द कोर्ट इज इन सेशन, द एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो आज प्राइम मिनिस्टर आज वो काम शहरी है, इज अबडक्टेड वाइल द कोर्ट इज इन सेशन एंड ऑल दैट इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट इन अ वे. ये कोर्ट की इंसल्ट है. लीव असाइड दैट पर्सन, इट्स एन इंसल्ट ऑफ दैट कोर्ट. तो जब कोर्ट के कस्टोडियन जो हैं, इनमें ऑफ कोर्स मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, इसी माहौल, इसी सारे निज़ाम के अंदर वो जजेस साहबान जिन्होंने इसको कन्फ्रंट किया, इस टायरनी को, जिनके खिलाफ इनको जो कैमरा, आई डोंट हैव टू गो इनटू दोज डिटेल्स, आई सैल्यूट दोज पीपल. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से एट द सेम टाइम कि जब इदारे की बात आती है तो डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस उस इदारे ने एक अपनी यूनिफाइड स्ट्रेंथ शो करनी है. सर, एक जंगल का भी एक कानून होता है, जंगल का भी एक कानून होता है. मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे हूँ कि कल रात को जब ये आपके जो आपके मेंबर कौमी असम्बली को जब लाया गया, कुछ जो एबडक्ट हुए थे उनको पीछे के दरवाजे से लाया गया. आप कुत्तों को, ग्रे हाउंड्स को या किसी भी जानवर को देख लें ना, अगर उनके ख़ानदान या कबीले जो अपने पूरे के पूरे ग्रुप्स के साथ रहते हैं, अगर किसी एक के ऊपर अटैक किया जाए तो सारे के सारे मिल के अटैक करते हैं उस पे जो उनकी ख़ानदान या कबीले पे अटैक करता है. कल बहुत से लोगों ने विटनेस किया कि कुछ कौमी असम्बली के मेंबर्स जो एबडक्टेड थे उनको पिछले दरवाजे से अंडर प्रेशर गन पॉइंट पे लाया गया. यानी दे डिड नॉट हैव अ गन बट एवरीबॉडी न्यू कि उनसे वोट लेने के लिए किया. इसके बारे में आप क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान के जो
پولیٹیشینز ہیں بالکل ہی بے ضمیر ہو چکے ہیں. دیکھیں اب چلیں, یہ تو وہ تھے نا جی جو انہوں نے باہر سے جن کو مینیج کر کے جانوروں سے بدتر سے, یہ تو آپ نے فرمایا نا عارفہ بہن, جو مینیج کر کے لائے ہیں. آپ ان کو دیکھیے جو ان کے اپنے ہیں, جس طریقے سے they were escorted to the parliament, ان کو چھوڑ دیں جو ان کے اپنے تھے, the way they were escorted. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ جب دوبارہ یہ بات کریں گی نا جی تو یہ سوال دوبارہ چلا جاتا ہے ان پارلیمنٹ. میں آپ کو تاریخ میں لے جاتا ہوں 97 98 یا 14th امینڈمنٹ جو میرے خیال 65A میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی, جس میں انڈیویجول ممبرز اپنی رائے نہیں تھے دے سکتے. جس کے بعد کہا ہے نا, اس کے بعد یہ قانون بنا تھا کہ آئی تھنک 65A شاید کانسٹیٹیوشن میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی 14th امینڈمنٹ, کہ یہ پارٹی لیڈر they'll defect, مطلب they'll be ousted from the party, پارٹی کی ورڈٹ کے بغیر نہیں جا سکتے. اب اگر وہ کلاز آپ پڑھیے, جب وہ ڈیبیٹ ہوئی تھی, میں ایسے ہی اپنے اکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے 2-3 سیشن اٹینڈ کیے تھے میں نے. میرا خیال ہے اس سے بڑی انسلٹ کسی پارلیمنٹیرین پہ نہیں تھی, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وقت بھی کوئی نہیں آپ کی زبان کی. اور دیکھا جائے, ایک منٹ دوبارہ آئیے, دیکھا جائے جہاں سے شروع ہوا تھا تو پھر چھانگا مانگا یا آرگنائز ان کی خرید و فروخت کس نے شروع کی تھی؟ اس کے لیے آپ کس کو بلیم کریں گی؟ اور یہ ڈیٹیوریٹ ہوتے ہوتے دیکھیے, اچھا پھر یہ گلا دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں ڈیفیم کرتے ہیں پولیٹیشنز کو. میں انہی کی ہوئی چیزیں, اسی لیے میں نے جب شروع آپ نے گفتگو کی تھی کہ انہی ساری چیزوں کو ہم ماضی میں پھر جب ڈسکس کرتے ہیں تو ایز ریفرنس کوٹ وہاں پہ ہم یہ اسپیکٹ بھول جاتے ہیں کہ اس کے کرنے والے کون تھے, فنکشنری کون تھے. سر پاکستانیوں کے دماغ اتنے کند ہو گئے, میں بڑا برا لفظ استعمال کری, اتنے کند ہو گئے ہیں کہ اگر ان کو کہنا وہ بس ایک ہی 2 باتیں کہتے ہیں. آئی ایم سو سوری ٹو سے, آف کورس عمران خان کی آنیسٹی اپنی جگہ پہ, مطلب پولیٹیشنز کو آپ کچھ نہ کہیں, آپ کی اسٹیبلشمنٹ بری ہے, مگر اسٹیبلشمنٹ سے ایگزیکیوشن کرواتا, وہ آرڈر دیتے ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن جو کرواتے ہیں وہ آپ کے پولیٹیشنز ہی کروا رہے ہیں. آپ کے سامنے بکاؤ مال تو پھر آپ کا پولیٹیشنز کا ہی ہے نا, سب سے زیادہ بکاؤ مال آپ کا پولیٹیشن ہے. اس کا اس وقت کی پی ڈی ایم کو اگر کوئی نقصان ہو تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جو آج کا معاملہ ہوا, عدالت تو بے توقیر ہو گئی, ہماری عدالت بھی بے توقیر ہو گئی, یعنی اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی. ہماری اے سی آر تک ان ججز کی آپ کے ممبر پارلیمنٹس لکھتے پھریں گے, وہ جو آپ کے پیسوں کے اوپر آپ کے ڈپٹی کمشنرز بھرتی کرواتے ہیں. عدلیہ بے توقیر ہوئی, اب آپ کی اسمبلی بھی بے توقیر ہو گئی. تو مجھے یہ بتائیے گا الٹیمیٹلی یہ 26 جو ہے اس کا ایڈوانٹیج آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہوگا؟ ویری سمپل جی, دیکھیں اس وقت جو ان پاور ہوں گے وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے, اور جو نہیں ہوں گے وہ اس کے افیکٹی ہوں گے. یہی ہوتا آ رہا ہے. اٹس ویری سمپل. یہ کیے اس کے لیے جاتا ہے ٹیلر, اور پھر پیچھے سے ہو پلز دا سٹرنگ وی آل نو. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو ہم ایگزونریٹ نہیں, ان کو ہم نہیں معاف کرتے. میں مکمل کر لوں جی, ان کو ہم نہیں کرتے, لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ ان کے وہی سہولت کار آپ نے لفظ یوز کیا تھا, who facilitates them, اور کس کا آبجیکٹو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں سچی بات ہے کہ اپنی اسٹیمیشن میں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ڈیفیکشنز کافی ہوں گی, چونکہ یہ میرے لیے بڑا ناممکن تھا سمجھنا کہ اتنی بلیٹنٹ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن, اتنی محنت کی گئی جوڈیشری کی آزادی کے لیے. میں خیال تھا چند باضمیر لوگ ضرور نکلیں گے. سر وکیل اکٹھے ہو رہے ہیں, اللہ کرے. میں جی وہ تو پیرالیگل فورسز ہیں, لیکن میں ود ان دا ہاؤس یہ بات کر رہا تھا جی. جب یہ کلیم کرتے ہیں مقدس, تو میں یہ کہتا ہوں جی کہ اس کا تقدس جو ہے وہ کتابوں یا اس میں یا اس کا ایک جو ہے انسٹیٹیوشنل ایک رسپیکٹ ہوتا, لیکن اس رسپیکٹ کو عملی طور پہ اس کا وقار جو آپ نے مینٹین کرنا ہے, یا تو میں بحال کہوں گا کرنا ہے, وہ تو آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کا اپنا کردار یہ ہے, how do you expect? وہ جو لوگ آج نون میں نیچے تھے مثال کے طور پہ, جنہوں نے بھی ووٹ دیے ہیں, آئی ون ٹوڈے سے کہ کسی بھی سین مائنڈ کے سامنے یہ رکھتے, یہ بات کسی بھی سین مائنڈ کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں جو خاص طور پہ چند شکیں ہیں کہ یار کہ ہاؤ ایز اے پارلیمنٹیرین دس میک سینس ٹو یو. تو اگر اتنے یہ ہائی جیک ہوئے ہوئے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے آگے, تو پھر ٹھیک ہے, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. پھر یہ گلا شکوہ نہ کیا کریں, بالکل بالکل یہ باتیں چھوڑ دیں, یہ باتیں پھر چھوڑ دیں. If you so easily you could be told before them, تو پھر کس کی باتیں, اینٹ سے ہی بتا دیں گے تو فلانا کر دیں گے, تو حساب لیں گے تو وہ لیں گے, تو ووٹ کوئی تو دو, تو فلانا دو. یہ میں نے گزارش کی نا, یہ سب وہ آپ کے ایک بہت پہلے پروگرام میں نے گزارش کی تھی کہ اٹس ارسپیکٹو. یہ بات ہوتی ہے آپ گورنمنٹ میں ہیں یا آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں,
جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں سب کی وہی باتیں ہیں, جب آپ گورنمنٹ میں ہیں تو اس کے اپوزٹ ہیں ساری باتیں. یہی کردار رہا ہے اور یہی ہوتا آ رہا ہے. سر میں آپ کو تو لوگوں کی یادداشت بہت مختصر ہے. میری دو چیزیں ہیں. میری پاکستان کی فوج کے جب میں ذکر کرتی ہوں, یہ وہ ادارہ ہے جو ملک کو اندرونی خلفشار سے بھی بچاتا ہے اور یہ باہر سے بھی بچاتا ہے. اٹ ہیز اے ڈبل ڈیوٹی آن اٹ اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ. بٹ انفارچونیٹلی وائی ڈونٹ دے ریئلائز کہ ہمارے پولیٹیشنز دے آر ناٹ سینسیبل, دے آر ناٹ ریزنیبل, دے آر ناٹ سنسیئر ٹو دا کنٹری. آپ پوری کی پوری دیکھ کھا کے تو نہیں بتاتے, چاول کا ایک دانہ چکھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا. تھوڑا بہت آپ کو ان کے مورلس تو پتہ چل گئے اس کے جب انہوں نے سگنیچرز کروا کے دیے ہیں آپ کو. تو واٹ از ان اٹ فار دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ وائی ڈونٹ دے ریئلائز کہ دس از ناٹ گڈ فار پاکستان. میں آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلے آپ نے بتایا کہ دا فائبر کہ وہ کیوں نہیں سوچتے ایسے کرتے. میں نے آپ کو ایک پرانے پران میں آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارا جو کرائٹیریا, یہ بھی اس الیکشن پچھلے کو چھوڑ دیں, اس میں ایک اور مزاج پاکستان کی عوام الناس نے دی ہے. لیکن میں چونکہ پرانا ایک مومنٹم آپ کے سامنے آ رہا ہے, یہ تو نیا ایک اسٹراک آئے گا اور ان کا ہم دیکھیں گے کہ کیا پرفارمنس اپنی جگہ پہ, چونکہ اتنے نئے پارلیمنٹریز آئے ہیں جن کے نام ہی ہم نے شکلیں بھی کبھی نہیں دیکھی. ایسے لوگوں کو ٹکٹ, میں پی ٹی اے مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں, وننگ پارٹی تو پاکستان کی عوام نے تو ان کو ووٹ دیے تھے, لیکن وہ تو ایک طرف ہم بات کر لیتے ہیں. اب جو موجودہ ہے اسٹراک اس کی ہم بات کرتے ہیں, پولیٹیکل جو ہمارا فائبر اسٹراک ہے. عارف بھائی ہمارا جو نظام ہے, میں نے آپ ہی کے پروگرام میں پہلے ایک بات کہی تھی کہ جس نظام میں لیجسلیشن کا کرائٹیریا جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنے بڑے کرمنل ہیں. جب آپ تھانہ کچہری اور یہ سب کچھ نہیں, یہی کوالیفیکیشن ہے نا, مجھے اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں بائی اینڈ لارج بات کر رہا ہوں, ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا جی, بائی اینڈ لارج کی بات کر رہا ہوں کہ جس ملک میں یا جس دستور میں آئی شوڈ سے کرائٹیریا یہ ہو لیجسلیشن کا, اس پروڈکٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ میرے نزدیک پاکستان میں اگر آپ ایک یونین کونسل وچ از دا اسمالسٹ یونٹ جی, اس کا جو کینڈیڈیٹ یا ممبر ہے یا لیجسلیشن کا جو ممبر ہے, ان دو میں فرق اگر میں دیکھ سکتا ہوں تو ایک ہی چیز کا ہے, وسائل کا. اس کی کیپیسٹی یونین کونسل کا الیکشن لڑنے کی ہے, اس کی سوشل اکنامک کنڈیشنز ہیں کہ قومی اسمبلی کا یا صوبے کا الیکشن لڑ سکتا ہے. جو بنیادی سوچ ہے وہ وہی ہے جی. اور پھر اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کا پریکٹیکل عملاً جا کے دیکھنا ہے تو اسمبلی کا اجلاس دیکھ لیں, 1 گھنٹے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی میری بات. تو اب جب اسٹراک آپ کا یہ ہے, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گی؟ میں وائل آئی ایم سیئنگ آل دس, مجھے ایک بہت بڑی امید ہے جی کہ پاکستان کے عوام الناس نے وہ پرانے سارے بندھن, وہ ساری ریسٹرکشن, پیرامیٹرز توڑ کے ایک نئے نظام کو ووٹ دی ہے جی. اب اس نے ٹرانسلیٹ ہونا ہے, جو میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ ٹیمپریری فیز ہے جی. یہ جتنا کچھ کر لیں جی, جتنا کچھ کر لیں, یہ نہیں چل سکتا جی, یہ پاسبل نہیں ہے جی. یہ تو چونکہ اس طرف سے ایک طرف بلیٹنٹ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ گملہ بھی نہ ٹوٹے جلتا. مثال کے طور پہ یہ اتنا بڑا متضاد ایفرٹ میں اتنا بڑا یہ ایک پیرٹی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں شاید ڈیلے ہو رہی ہیں, کچھ ہو رہی ہے. نہیں تو عوام الناس کا جو سینٹیمنٹ ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے جی. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ یہ سینٹیمنٹ جب ٹرانسلیٹ ہو جائے گا تو اس سے مجھے بہت بہتر توقع کی امید ہے جی انشاءاللہ. وہ ایک اپنی, بٹ ابھی چونکہ آج ساری گفتگو آپ کی حال پہ اور ایک سچویشن پاکستان میں ہوئی ہے. یحییٰ آفریدی صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یعنی ون آف دا, ظاہر یہ کنٹروورشل شخصیت تو نہیں ہے, مگر اگر وہ باضمیر چیف جسٹس ہیں تو ہی وڈ ناٹ لائک کہ میں جس ادارے کے ساتھ ہوں اس کی ACR یہ آپ کا پولیٹیشین دے جو خود بکاؤ مال ہے, وہ میری ACR لکھے, تو واٹ وڈ یو سے؟ عارف بہن ہوتا یہ ہے, مثال کے طور پہ اب میں جسٹس صاحب کو نہیں جانتا کو ذاتی, یا جو ان کی تھوڑے بہت کوئی کیسز کا متعلق سنا ہے, and I'll not like to make any premature comment. All I can say کہ I hope کہ God has given him an opportunity to rewrite history. یہ سب کچھ دھو سکتے ہیں, یہ سب کچھ دھل سکتا ہے, لیکن ایک بنیادی میں یہاں پہ I hope so, we can expect. لیکن جب آپ ایک فنڈامنٹل کمپرومائز کر کے آتے ہیں, میں ایک عملاً ایک بات کر رہا ہوں, ریئلسٹک بات کر رہا ہوں کہ when he selected amongst the 3 تو انہوں نے کیا نیگوشیٹ ان کے ساتھ کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا وہ. اور وہاں پہ اگر if he stood on his feet اور اپنی اس پہ آئے ہیں, جس کی میں امید کرتا ہوں کہ why not, I'll consider him to be a very upright person, تو
پھر ان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. پھر انہی کے پاس آیا نا یہ پٹیشن, یہ بھی آیا ہے نا, ابھی آئے گی اس کے اوپر پٹیشن آئے گی. اسی 26 امینڈمنٹ کے خلاف یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی پٹیشن نہ آئے جی. جب آئے تو وہ یہ بنیادی سوال نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہے جس میں ایک دن ڈیبیٹ نہیں آپ نے کرائی. بڑی چھوٹی سی میں بات آپ کرتا ہوں, یہ کیسی امینڈمنٹ ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو ابڈکٹ کر کے پورے ملک سے کتنے کتنے کیسز ہیں ان کے بیانات سنیے. آئی تھنک دیٹ از انف فار ہم ٹو سینڈ اٹ بیک فار ریویو. مثال کے طور پہ تو ریویو پاسبل ہے, وائی ناٹ جی. ایک چیف جسٹس آف پاکستان, وائی شوڈ یہ جو اس کے سرکمسٹانشیل ایویڈنس, میں وکیل تو نہیں ہوں, نہ میں قانون کو نہیں سمجھتا, لیکن میں کامن سینس کی بات کرتا ہوں کہ اب یہ پٹیشن آئے گی. مطلب کوئی بھی پارلیمان کا کوئی بھی جب آپ ترمیم لاتے ہیں اور اسپیشلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے, بل کے لیے بھی آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, تو یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جس کے لیے 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے جی. اور وہ آپ ڈیلیبریٹ ڈبیٹ ہی نہ کریں, آپ سارے دوسرے میئرز اور مینس کریں. ماس ہے اس کے جو اس کا اصل ایسنس ہے وہ آپ نے نہیں کیا اس کے اندر. تو آئی تھنک دس ون پوائنٹ از گڈ انف فار ہم ٹو ٹیک کوگنیزنس آف. ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے کریڈٹ میں ایک چیز بہت بڑی ہے کہ وہ جو مختص سیٹوں کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا 4 ججز نے تھا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ, تو انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ مختص سیٹوں کا فیصلہ واز اگینسٹ ون پارٹی. ٹھیک, آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ میڈ them to think about. میں اس پہ زیادہ نہیں, دیکھیں past is written, whatever he did, whatever he said, اس پہ تو کوئی بات ہے نہیں جی. ججز کی ججمنٹس ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. ہم تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایسے خاص طور پہ ایسے ماحول میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایک ذمہ داری دے کہ پورا قوم فوکس ہے, قوم آپ کو دیکھ رہی ہے جی. یہ میرا خیال ہے ہماری جوڈیشری میں بہت بڑی ایک اپرچونٹی جسٹس افتخار صاحب کے پاس آئی تھی جی, کہ پوری قوم ان کے پیچھے لبیک کہہ دی تھی جی. بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے بھی سر بعد میں تو انہوں نے بھی لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا جی کہ جوڈیشری کا آٹونومس ہونا, اس کا خود مختار ہونا, اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا کسی بھی جوڈیشس نظام کے لیے جس میں آپ انصاف چاہتے ہیں, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہاں پہ بھی بہت سارے جوڈیشری میں کمپرومائزز ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ اس فنڈامنٹل اصول سے نہیں منحرف ہو سکتے کہ ان کو دے مسٹ بی آٹونومس, دے مسٹ بی انڈیپینڈنٹ ان دیئر اون ڈومین جی. بہت شکریہ سر. اینی تھنگ ایلس جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں آئی کانٹیکٹ کے ساتھ پاکستانی لوگوں کو ہوپ اگر دلوانا چاہتے ہیں, اگر آپ کسی کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں تو پیغام دیجیے گا. یہاں پر میں سوچتی ہوں کہ ترکی کے پولیٹیشنز سمجھدار تھے, فوج نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی مگر عوام الناس نے فوج کا راستہ روک لیا تھا. اف میں ایم رانگ ڈو کریکٹ می. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لوگوں کے لیے پیغام دیجیے. میں پاکستان کے عوام الناس کو جی, اور بالخصوص ہمارے نوجوان کو, چونکہ اس وقت سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے اس نوجوان کے ساتھ ہو رہا ہے جو فیوچر کسٹوڈین ہے اس پاکستان کا, کہ وہ کیا انہیرٹ کر رہا ہے جی. نہ نوکری ہے, نہ پوزیشن ہے, ہماری نالائکیاں اور ہمارے جتنے بھی غلط ایکشنز ہیں they will inherit. What a shame جی. تو سب سے پہلے تو میں کم از کم اپنی جنریشن کا بھی شاید کہہ سکتا ہوں, لیکن بالخصوص اپنی ذات کا کہتا ہوں. میں تو معافی مانگتا ہوں اپنے آنے والے نوجوانوں سے جی کہ they certainly didn't deserve this Pakistan which we are handing them over. لیکن میں ان کو ایک گزارش یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا, اور میں دوبارہ کہوں گا, and I'm saying this being as sure as death, کہ یہ پاکستان وہاں جائے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اتنا بلندیوں پہ جائے گا یہ پاکستان, اور یہی نوجوان لے کے جائیں گے جی. لیکن ان کو ایک میری ہوئے گا جی میسج بالخصوص نوجوانوں کو کہ دے شوڈ لرن فرام آر مسٹیکس, ناٹ یوز دیٹ ایز این ایکسکیوز فار دیم ناٹ ٹو ڈو واٹ وی ہیو ناٹ ڈن. ان کو ایسے شرمندہ نہ ہونا پڑے اپنی جنریشن کے سامنے جیسے آج ہم شرمندہ ہیں ان کے سامنے جی. ہماری یوتھ نے جس طریقے سے ایگزیبٹ کیا ہے اور جس طریقے سے ان کا شعور جو ہے نا, میٹ دیم, میں نے کم اکراس دیم ایٹ ویریس فورمس جی, دیٹ از دا اللہ تعالیٰ کی اس کے مہربانی کے بعد دس از دا بگیسٹ ہوپ ان دس کنٹری جی. بہت شکریہ. مگر میں آپ کا پیغام لیتی ہوں. میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتی ہوں, ایک ایگزامپل آپ کو بتانا چاہتی ہوں. مجھے پتہ چلی
یہ ماں اور باپ اور ماحول ہمارے بچوں کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ کیا سیکھیں. اور جب ہم مورل فائبر ویک ہونے کا کہتے ہیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک سب کا قرآن کے بیچ میں یہ لفظ ہے کہ جیسی قومیں ویسے لیڈر. ان لیڈرز کو دیکھتے ہوئے، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے بچے اپنے رویے بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات بھی میری پرسوں سے ملاقات ہوئی. اٹ واز سنڈے. پتہ چلا کہ پاکستان کے ایک اسکول میں، اب 5ویں جماعت کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، عام گورنمنٹ کا اسکول، 5ویں جماعت کا بچہ، تو کلاس میں مانیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک، تو کلاس میں ایک مانیٹر تھا. مانیٹر کیونکہ کلاس تقریباً 50 بچوں کی کلاس تھی، مانیٹر کے ساتھ ایک سب مانیٹر تھا. اب وہاں پر بچوں کے ہوم ورک کی کاپیاں بھی لی جاتی ہیں. جیسے مانیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ مانیٹر نے کلاس میں بچوں جنہوں نے ہوم ورک کر کے آئے ان کی کاپیاں بھی چیک کی. یہ میں 5ویں جماعت کا قصہ آپ کو سنا رہی ہوں. تو وہ جو بچے ہوم ورک نہیں کر کے لائے ہوتے تھے نا، تو وہ انہوں نے طے کیا کہ تم ایسا کرو، پیسے دے دو، 10 روپے دے دو، 25 روپے دے دو، تو میں تمہیں. اور ماں باپ آج کل بچوں کو اتنے پیسے دیتے بھی ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی پیسے کی جو ڈی ویلیویشن ہے آپ کو پتہ ہے. تو سب مانیٹر جو تھا نا، اس کا کام تھا کہ جو بچے کاپیاں اکٹھی ہو کے ٹیچر کے آنے سے پہلے وہ ساری کاپیاں ہوم ورک کی جمع ہو جایا کرتی ہوتی تھیں. تو جو بچہ ہوم ورک نہیں کر کے لے کے آیا کرتا تھا اس کی شکایت ہو جاتی تھی. اور جو بچہ پیسے، جو ریکوائرڈ پیسے 10-15 جو بھی روپے تھے وہ دے دیتا تھا روپوں میں، مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں پتہ چلی، تو جو وہ پیسے دے دیتا تھا اس کا نام ٹیچر کو نہیں بتایا جاتا تھا کہ اس کی کاپی نہیں آئی. ٹھیک، یہ معاملہ چلتا رہا کوئی 5-6 مہینے. اور یہ میں کس کلاس کی بات کر رہی ہوں؟ 5th کلاس کی، 5ویں اور 6ٹھی جماعت کے بچوں کی بات کر رہی ہوں. جب ٹیچر کو کچھ عرصے کے بعد، 5-6 مہینے کے بعد ٹیچر کو اس بارے میں پتہ چلا، تو ٹیچر نے اس کو بلا لیا مانیٹر کو کہ بھئی یہ تمہارے دماغ میں خیال کیسے آیا؟ تو کہنے لگا کہ بتایا نہیں میں نے اس کو، مگر جو میرا سب مانیٹر تھا نا اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی جان بچانی ہے. پھر جو بچے ہوم ورک نہیں کر کے لے، اب بتائیے 5ویں جماعت کا بچہ، واٹ اے برین، بیکاز اس کا رول ماڈل اس کے بڑے ہیں. وہ رول گھر میں ماں باپ بیٹھ کے پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، ہماری آرمی کی بات ہوتی ہے، ہمارے پولیٹیشنز کی بات ہوتی ہے. تو یہ ہے مورل فائبر ان آر کمنگ جنریشنز. اب آپ کنکلوڈ کر دیجیے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں جی کہ ہماری ایک جنرل، دیر از نو ڈینائل ٹو دس فیکٹ کہ ہمارا ایک جو جنرل ڈیٹیریشن ہے اور اس میں مٹیریلزم اور ویلیوز جو ہیں یہ کمپرومائز ہوئی ہیں جی. اور میں پھر گزارش کروں گا کہ ہمیں نیڈ ٹو ریوزٹ جی. اور وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے یہ دیکھا ہے آج خود اپنی کمر کسیں جی. اور میں نے گزارش کی نا کہ لرن فرام آور مسٹیکس جی. ڈونٹ یوز دیٹ ایز این ایکسکیوز. لیٹ دیم ریفلیکٹ ٹو بی اے بیکن آف اے گڈ سمبل فار دیئر سکسیسرز جی. بہت شکریہ تنویر سلطان صاحب، ہمیشہ ہوپ کا پیغام ہم کو دیتے ہیں. تو آپ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کو جتنی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دیتے رہیں. وہ برے ہیں، اسی قوم میں سے ہیں، مگر وہ جو چاہتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کون کرواتا ہے؟ آپ کا پولیٹیشین. کس چیز کے عوض؟ اپنی پوزیشن کے عوض، اپنے روب دبدبے کے عوض. مگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی جو اس ادارے میں امینڈمنٹس یا تبدیلیاں ترمیم لانا چاہے گا، اس کو شاید جینے کا حق بھی نہ دیا جائے آنے والے دنوں میں اگر آپ نے سٹینڈ نہ لیا تو. غلط تو نہیں؟ بالکل ایسی، بالکل ایسی. ابھی اجازت دیجیے گا. تنویر سلطان صاحب کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لاتے ہیں. سچ اے ونڈرفل مین. کوشش کیجیے گا کہ اپنی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ. ریونج فار دا سیک آف ریونج، وی ول ناٹ گین اینی تھنگ آؤٹ آف دیٹ. ابھی دیجیے اجازت.